بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گلئی صاحب، آئی ایم ایف کی ٹیم جو مشن ہے یہ ریویو مشن نہیں ہے، صرف مشن ہے. یہ اسلام آباد میں موجود ہے اور کل ان کا لاسٹ ڈے ہے اسلام آباد میں. واہ جی واہ. تو حکومت ایک چیز تو چھپوانے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ آئی ایم ایف ان سے مطمئن ہے اور کوئی منی بجٹ نہیں آ رہا. ظاہر ہے وہ تو ہم نے تو کل بھی کہا تھا وہ یہی لیکن کہیں گے. نہیں، میری انفارمیشن ذرا ڈفرینٹ ہے. میں آپ کے سامنے کھل کے جو ہے وہ سارا پرسپیکٹو بیان کروں گا بالکل. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ کل جو ہے وہ کیا چیز سامنے آتی ہے. آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، پھر اس کے بعد میں اپنا خیال بتاؤں گا. دیکھیں، ہم نے اس دن بھی عرض کی تھی کہ کوشش تو مہتاب صاحب حکومت کی ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم جو منی بجٹ یا اس طرح کی کسی چیز کو جس سے کوئی پولیٹیکل بیک لیش آئے ہم اوائڈ کرنے کی کوشش کریں اور اس کی ادھر ادھر سے کچھ گنجائشات نکال کے تو کام کرنے کی کوشش کریں. اس کو ہم ڈفرینٹ نام دے دیں گے لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ منی بجٹ نہیں ہے کیونکہ اس سے ہمیں پولیٹیکل بیک لیش کا خطرہ ہے. اچھا، میں آپ کو بتاؤں دو حل ہیں. ہاں جی. اور ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ کرنا پڑے گا حکومت کو. ایک یہ ہے کہ بجٹ کے اندر یہ جو بجٹ پیش کیا تھا حکومت نے جون میں اور 1 جولائی سے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع ہوئی. ہاں جی. اس کے اندر رد و بدل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ریوائز وہ کل بھی آپ نے فرمایا تھا. ٹھیک ہے. رد و بدل کا طریقہ کیا ہے؟ 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹیکس ریٹس کو میں اضافہ کیا جائے، اس میں سے کچھ ریٹس بڑھا دیے جائیں، کچھ جو ہے وہ انفورسمنٹ کر دی جائے، اور کچھ نان ٹیکس ریونیو ہے جس میں سب سے بڑی گنجائش جہاں پہ موجود ہے وہ ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے اندر. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے اندر کیا کیا جا سکتا ہے؟ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے اندر انڈر دا لا اس ٹائم 70 روپے پر لیٹر کی اجازت ہے جی. اور حکومت جو چارج کر رہی ہے وہ 60 روپے ہے. ٹھیک ہے. پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر. تو ابھی 10 روپے اس میں مزید انڈر ابھی جو ایگزسٹنگ لا ہے اس کے تحت گنجائش موجود ہے. اور آج رات ختم بھی ہونے والی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ جی، میں 14 نومبر ختم ہونے والی ہے. رات 15 کو جو ہے وہ کریں گے نا. ہاں، رات 12 بجے. جی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو وہ اس کو حکومت جو ہے، اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات، میں یہ بھی آپ کو بتاؤں جناب، یہ کوئی نہیں مانے گا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. آئی ایم ایف کو کہا ہوا ہے انہوں نے اچھا کہ 2 کوارٹر تک یعنی دسمبر تک ہم 60 روپے وصول کریں گے. ٹھیک ہے. اس کو بڑھائیں گے اب. تو اب وہ پروسیس آپ کو شروع کرنا پڑے گا. 1 روپیہ، 2 روپے، 3 روپے، ایسا ایسا کر کے 50 روپے کی جو آتی ہے اس کو کراس کریں گے. ہلکی آنچ پہ آپ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ نان ٹیکس ریونیو میں جو 60 روپے کی لمٹ ہے یعنی اس کو مزید بڑھا دیا جائے 10 روپے، 70 روپے سے 80 روپے کر دیا جائے. ایک تو یہ تجویز ہے. دوسرا جو حل حکومت کر سکتی ہے لیکن اس کے لیے آئی ایم ایف کو بڑی مشکل سے کنونس کرنا پڑے گا اور اس کے لیے سر دڑ کی بازی لگانے کے لیے حکومت تیار ہوگی. لگا لیں گے. اخراجات میں کمی کا جو منصوبہ ہے اس کو آئی ایم ایف تسلیم کر لے. اس کے لیے ایک تو نمبرز پورے کرنے پڑیں گے اور دوسری طرف امریکہ بادر کی آشیرواد بھی اور یورپین یونین کی آشیرواد بھی چاہیے ہوگی. نہیں، اخراجات کی کمی اگر ہم کریں گے، معافی چاہتا ہوں میں، تو اس میں مشکل کیا ہے؟ وہ تو اچھی بات ہے یار. نہیں، آپ سمجھے نہیں ہیں. ایک تو اخراجات کی کمی واقع ہو چکی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے. جو ڈیٹ پاکستان کی جو اخراجات ہیں اس میں 3 اخراجات سب سے بڑے ہیں. سب سے اوپر جو خرچہ ہے وہ قرضوں پہ سود کی ادائیگی ہے. جی. اس کے بعد ڈیفنس ہے، اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہے، اس کے بعد رننگ آف دا گورنمنٹ اور پینشن اور سبسڈیز اور یہ ساری چیزیں ہیں. جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس کے لیے ہم نے 9.8 ٹریلین روپیز رکھے تھے بجٹ میں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ انٹرسٹ ریٹ 22% تھا، ابھی کم ہوتے ہوتے 15% پہ آ چکا ہے اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ مزید بھی کم ہوگا اللہ کرے آئندہ چند مہینوں میں. تو ابھی کا جو ریٹ ہے اس کے مطابق حکومت کو 1.3 ٹریلین روپیز کی سیونگ ہوئی ہے اس کے اندر.
تو آپ کے اخراجات 1300 ارب روپے پہلے ہی کم ہو چکے ہیں. تو یہ آپ کو وہ کشن مہیا کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ایک مسئلہ بھی ہے. وہ مسئلہ یہ ہے, نہیں پہلے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں عام آدمی کے لیے معافی چاہتا ہوں چونکہ آپ تو ٹیکنیکل اور ایکسپرٹ ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ کم ہونے سے یہ جو کشن ملا ہے اس کو آپ اخراجات میں کمی تصور کریں. نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے, یہ ہم کہہ رہے ہیں. وہی ہم سے مراد حکومت پاکستان پیارے شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں پرابلم ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو آپ بات آپ کو سمجھ آئے. بلکہ سمجھدار حکومت ہے نا, یہ جو ہے ہی نہیں ان کو آپ کم کر کے سمجھ. ٹھیک ہے, نہیں اس کے لیے لوکیشن آپ نے رکھی ہوئی تھی اخراجات میں کمی, وہ کمی سیونگ تو ہوئی ہے نا آپ کے پاس. آپ کے پاس ایک کوشچن کریٹ ہو گیا ہے 1300 ارب یا 1.3 ٹریلین کا. ٹھیک ہے, اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلا کوارٹر دیکھیں جی جو پہلے جولائی سے سپٹمبر تک کا ٹائم ہے, جی آپ کو پتہ ہے 1100 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے لیے رکھے تھے, اس میں خرچ کتنے ہوئے 22 ارب. اچھا ایک اور خبر بھی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, مجھے آپ یہ اچھا ہوا یاد آ گئی. وہ خبر یہ ہے کہ یہ تجویز ہے, ابھی غور و فکر کیا جا رہا ہے. وہ غور و فکر یہ ہے کہ میں تو پہلے کہہ رہا تھا نا یہ پارلیمنٹیرینز کے پیسے کم نہیں ہوں گے. ایک تجویز سوچا جا رہا ہے, عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا اس حکومت میں مشکل لگ رہا ہے مجھے, لیکن ایک تجویز آئی ہے تو میں نے کہا میں لوگوں کے سامنے اس کو لے آؤں پیش کر دیں اب کہ یہ جو پارلیمنٹیرینز کے لیے 75 ارب روپے رکھے گئے تھے جی اس میں بھی کمی کر دی جائے. ٹھیک ہے. اور ابھی تو پلاننگ کمیشن یہ چاہتا ہے آپ کے پیارے میرے پیارے اپنے کیا نام ہے ایس چودھری احسن اقبال پروفیسر چودھری احسن اقبال, سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کو کم کر کے 25 سے 30 ارب روپے شاید کر دیا جائے. لیکن پارلیمنٹیرینز کا میں ابھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کام ہوگا, لیکن اندرون خانہ خسر پسر پہ بلاول بھٹو کا آج آپ کو پتا بیان بھی آ گیا. کیا اس میں انہوں نے گلہ کیا کہ پی ایس ٹی پی کے حوالے سے ہماری چیزوں کو سندھ کو اگنور کیا گیا ہے, اور انہوں نے کچھ بے اطمینانی کا اظہار کیا ہے جو حکومت کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. چوہا رپورٹ انہیں بھی کوئی مل گئی ہوگی. چوہا رپورٹ انہیں بھی مل گئی ہوگی. اچھا یہ 22 ارب صرف خرچ ہوئے ہیں, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقیاتی کام 75 ارب تو پڑے ہوئے ہیں نا, ویسے کہ ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں یار. وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر آپ نے سب میں کمی کی اور اس میں کمی نہ کی تو ہم جیسے لوگ شور مچائیں گے, لیکن پارلیمنٹیرینز کو ناراض نہیں کر سکتے. اچھا خیر ہم آ جاتے ہیں اس پہ, واپس فوکس کریں کہ مشکل کیا ہے اس میں آئی ایم ایف کو کنونس کرنے میں. آئی ایم ایف کو کنونس کرنے میں مشکل یہ ہے کہ آپ نے جب بجٹ کیا تھا طے آئی ایم ایف کے ساتھ تو آپ نے 12,970 ارب روپے کا ٹارگٹ ایک طے کیا تھا. جی کل ایف بی آر کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں ان سے بات ہوئی, وہ منی بجٹ سے تو انکار کر رہے ہیں جی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 12,970 ارب روپے کا جو ٹارگٹ ہے اس میں کمی نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. تو کوئی آ کے یہ بتا دے کہ یہ 1,800 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے گئے, پہلے 4 ماہ میں 189 بلین روپیز کا شارٹ فال ہے, آگے چل کے کوئی تقریباً کنزرویٹو ایسٹیمیٹس کے مطابق 800 سے 1,000 ارب روپے کا شارٹ فال ہوگا اس مالی سال کے دوران. ایکسپیکٹڈ ہے, پروجیکٹڈ ہے, یہ منیمم کر لے تو 600 کا تو ڈیفینیٹلی ہے. یہ میں 600 کنزرویٹو ترین بتا رہا ہوں, ورنہ 800 سے 1,000 روپے ارب کے درمیان ہوگا. تو وہ جو ایکسپینڈیچرز کٹ ہے وہ تو سارے صرف ایف بی آر کے ایک شارٹ فال کی وجہ سے پورے ہو جائیں گے. تو آپ کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے اور ٹارگٹ ہے جو وہ 1.8% آپ نے اضافہ آئی ایم ایف کے ساتھ طے کیا ہوا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, اور ایگزیکٹو بورڈ کے اندر جو ڈائریکٹرز ہیں اس دفعہ پروگرام اپروو کرتے ہی انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں. اچھا. اور یہ جو آئی ایم ایف کا مشن جلدی جلدی بھاگا بھاگا آیا ہے نا, اس کے پیچھے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کی سخت باتیں بھی شامل ہیں. اچھا. یہ جو آئی ایم ایف کا مشن یہاں پہ ہے ان کی اپنی نوکری بھی خطرے میں ہے. اچھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے وہ ارجنٹینا اور مصر کے جو پاتھ ہے اس پہ تو نہیں جا رہا, اس کو کلوزلی مانیٹر کریں. اچھا. اور شہباز رانا نے ایک سٹوری کی ہے. اچھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پہلے 6 ماہ کے بعد انہوں نے طے کیا تھا ریویو ہوگا, اس کو کہیں دوبارہ سے 3 ماہ کے بعد نہ کر لیا جائے, ریویو نہ کر لیا جائے. یہ ویری مچ آن کارڈز ہے. تو
اسٹرکٹ قسم کی چیزیں ہیں. یہ حکومت کی وش ہے کہ منی بجٹ نہ آئے. یہ حکومت کی وش ہے کہ اخراجات میں کمی کا پلان جو جیسے یہ دے رہے ہیں ویسے مان لیں. آئی ایم ایف اس کو بالکل منوان ضروری نہیں ہے کہ تسلیم کرے. لیکن چلیں یہ بھی جائیں گے نا. دیکھیں جب یہ ان سے بات چیت ہوگی تو یہ ڈیلیگیشن واپس جائے گا تو وہ جو بڑے اپنے کے پاس بیٹھ کے کوئی ادھر بھی تو گپ شپ کریں گے نا. وہ ادھر کن کے پاس؟ آئی ایم ایف کے پاس بڑے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز جو بھی ہیں وہ آپس میں کچھ گپ شپ تو کریں گے. بھائی آگے کس طرح کرنا ہے, کرنا کیا ہے, یہ وائبل ہے ہمارے نزدیک کہ نہیں ہے. وہ ڈیلیبریشن سے ادھر بھی ہوں گی نا. پھر جا کے ایک چیز مجھے اور کہنے دیں, پھر ایک اسٹیٹمنٹ آئے گی. وہ اسٹوری میری ہے, اس کو میں ضرور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. کل ایکسٹرنل فائنینسنگ کے اوپر میٹنگ ہوئی. ٹھیک ہے. آئی ایم ایف نے جو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, انہوں نے کہا ہے جی اس مالی سال کے دوران 2.6 بلین ڈالرز کا ابھی بھی گیپ ہے. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس ٹائم ہم یہ پروگرام ہو رہا تھا وہ چائنا سے ہم کوشش کرتے رہے ہیں نا یار. نہیں, چائنا سے اور سعودی عرب سے جو 1.2 بلین ڈالرز کی سعودی آئل فیسلٹی تھی وہ ابھی تک کک آف نہیں ہوئی. اچھا, وہ بھی ہولڈ پہ ہے نا. ہولڈ پہ ہے. تو چائنا کے ساتھ بھی کچھ مٹیریلائز پراپرلی ابھی اس طرح سے نہیں ہو رہا. تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, وہ بھی ہوا میں ہی ہے ابھی کام. کیسے ہوا میں تو نہیں ہے, آئی ایم ایف نے مٹیریلائز نہیں ہو رہا. آئی ایم ایف نے ریڈ فلیگ ریز کیا ہے کل کی میٹنگ کے دوران. ٹھیک ہے. اور اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو ریکوڈک ہے اس کی ڈیل فائنل نہیں ہو رہی. ایس آئی ایف سی اور بڑا گھر جو ہے اس کے اندر چیف صاحب گئے تو تھے. چیف صاحب, میں یہی کہنا چاہتا ہوں, چیف صاحب بھی گئے تھے وہاں پہ, انہوں نے بھی کوشش کی. نہیں ابھی ریسنٹلی بھی گئے. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, مجھے اگر سن لیں تو میں پوری بات سمجھ آ جائے گی. وہ ریکوڈیک کی جو شیئرز جو ہیں ان کی ویلیویشن ہو رہی ہے, اور وہ ویلیویشن جو ہے وہ دسمبر تک ہوگی. تو دسمبر کے بعد سعودی عرب کے ساتھ ریکوڈیک کی ڈیل فائنل ہوگی تو وہ 1.2 بلین ڈالرز کی سعودی آئل فیسلٹی آئے گی. وہ نہیں ہوگی تو نہیں آئے گی. کل پھر میں نے, چونکہ اسٹوری میں کر رہا تھا, انشاءاللہ ہو جائے گا, تو میں نے کچھ جو پرائم منسٹر آفس ہے اس سے, ان کے جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان سے بات کی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر کوئی چیز فائنل نہیں ہوتی جی تو حکومت کے پاس ایک پلان بھی موجود ہے. بالکل ہے, ہونا بھی چاہیے. لیکن تفصیل بتانے سے انکار کیا انہوں نے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے آپ دیکھیں آپشن سے کنسیڈر کرتے ہیں نا. اگر مہتاب صاحب سے مجھے پیسے نہ ملے تو میں کہاں سے اکٹھے کروں گا؟ کہیں اور سے اکٹھے کرنے کی کوشش کروں گا, میں کسی اور کا ترلا کروں گا. یہ جو آپ نے آئی ایم ایف کا جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہے جتنا بیان کیا. آپ ڈرا بہت دیتے ہیں. میں ویسے آپ زیادہ ڈراتے ہیں. اکنامک رپورٹرز جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کے نام پہ بہت ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں حکومت کو, لیکن الٹیمیٹلی حکومت جیت ہی جاتی ہے. دیکھیں سرکار بھی جیت گئے تھے, آپ اس وقت بھی کہہ رہے تھے نہیں ہوگا, میں کہہ رہا تھا ہو جائے گا, ہو گیا. ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کچھ نہ کچھ ویور مل جائے گا. لیکن میں آپ کی باتوں کو اگر اجازت دیں تو کنکلوڈ کر لیں. ایک چیز اور بیان کر دوں, کر دیں. ایگریکلچر انکم ٹیکس کی ہم نے ایک اسٹرکچرل بینچ مارک تھا. ٹھیک ہے. کہ 31 اکتوبر تک اس کی لیجسلیشن چاروں صوبائی اسمبلیوں سے پنجاب نے کل کر دی نا, آئی ایم ایف کے ہوتے وہی کر دی انہوں نے. بھائی جان لیجسلیشن نہیں ہوئی, کیبنٹ سے اپروول چاروں صوبوں سے ہو چکی ہے. ہاں سوری, وہ بل پیش ہو گیا اور وہ کمیٹی کو 2 مہینے کے لیے حوالے کر دیا گیا. سندھ میں تو کوئی ڈیولپمنٹ, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پنجاب کی کوشش کیا ہے. پنجاب کی کوشش یہ ہے کہ اس کو آئندہ چند دنوں کے اندر اسمبلی سے اپروو کروا لیا جائے. 2 مہینوں کی نہیں ہے. اچھا, اس کو چند دنوں میں اپروو کروانا ہے, اور آئندہ چند دنوں کے اندر بھی کے پی کی اسمبلی سے بھی اپروو ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. چلیں دیکھتے ہیں. مسئلہ ہے اس کے اندر, کرتے ہیں کہ نہیں, مسئلہ ہے اس کے اندر. ہاں جی, اس کے جو ریٹس ہیں وہ وہی ریٹس ہیں جو سیلریڈ کلاس کے اور پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر کے. تو وہ کسانوں کو اپنے خلاف تو کوئی نہیں کرے گا یار. وہ پتہ ہے کتنے ہیں, میکسیمم 45%. اور اس میں نے یہ بھی پڑھا ہے بل پہ, ہم نے ویسے کس دن بات کرنی ہے, جو پنجاب میں پیش ہوا ہے, چونکہ ابھی تک تو پنجاب میں پیش ہوا ہے, کہ یہ جو فائنس بھی انہوں نے امپوز کرنے کی وہاں بات کی, اور بہت کچھ انہوں نے کہا ہوا ہے. 45% یار بہت بڑی ہے. یہ لوٹ مار کے طریقے ہیں بیسیکلی, وہی بات بتا خوری کے طریقے ہیں. کنکلوڈ میں آپ کی اجازت, ریٹ زیادہ ہے, باقی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ریٹ زیادہ ہوگا تو ظاہر ہے کچھ ایک بیکلیش آئے گا نا یار, اکٹھا نہیں ہوگا. لیکن آپ نے ادھر سے تو شو کر دیا نا
کہ یار پنجاب میں تو شاید ہو جائے, سندھ میں مجھے پنجاب پرابلم میں نظر بھی آ نہیں رہی ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیا آپ کو کسان کوئی خوشحال لگ رہا ہے پنجاب کا؟ یار خدا کا خوف کریں. ابھی گندم پہ ہم نے کتنے پروگرام کیے, کسان پہلے ہی دبا ہوا ہے, اس نے کہاں سے پیسے دینے ہیں؟ قانون سازی اسمبلی سے پاس ہو جائے گی, میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ ہاں تو کٹھا کچھ نہیں ہونا, وہ کٹھا تو بعد کی بات ہے نا, ابھی تو اسمبلی سے قانون سازی ہو جائے. سندھ میں مشکل ہے, سندھ میں بھی مشکل ہے, اور کے پی میں بھی اتنی جلدی نہیں ہونا. ہو جائے گا, مین گنڈا پورا ہے. میری بات سن لیں, تو گیو اینڈ ٹیک بھی ہونا ہے, پھر کچھ ہو جائے گا, تو گیو اینڈ ٹیک بھی ہونا ہے. چلیں ہاں فنگرز کراسڈ, آئندہ چند دن بعد پھر اس پہ دوبارہ لیکن میں کریں گے. کنکلوڈ کروں ناظرین, جو مہتاب صاحب نے آج بڑی تفصیل سے بات کی, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا جو لب لباب یہ ہے کہ شارٹ فال جو آ گیا ہوا ہے, اب بیسیکلی آپ اس کو منی بجٹ سے کور کریں, یا ادھر ادھر سے کوئی اور نام دے کہ آپ جو اخراجات میں کمی سے پورا ٹیکس, آپ نے اس کو فل کرنا ہے اس گیپ کو, اور اس کے مختلف طریقے ڈھونڈنے ہیں. اور چونکہ سیاسی حالات ایسے ہیں کہ مختلف طریقے آپ نے ایسے ڈھونڈنے ہیں کہ وہ مہنگائی بھی نہ محسوس ہو, اس کو ٹیکس بھی نہ کہا جائے, اس کو پتہ نہیں کیا چندہ کہہ دیں پھر اس کو چندہ کہہ دیں ریاست کے نام پر, یا بھتہ کہہ دیں. اب یہ تو عوام نے کہنا ہے جو کہنا ہے. تو جب وہ نکلے گا کہ وہ اگر منی بجٹ نہیں ہے تو کیسے وہ کور کرنا ہے, یہ سارا مسئلہ ہے. آئی ایم ایف بھی اسی لیے آیا کہ جناب آپ بتائیں آپ اس کو کور کیسے کریں گے, پھر وہ جا کے ڈسکس کریں گے, وہ جو ہول ہے اس کو فل کیسے کریں. ہاں, اور وہ چٹھی کو نکالیں گے, پھر پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ ہے. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. میں دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں, اور میکسیمم اس کے اوپر آپ نے کمنٹس بھی دینے ہیں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.